السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ آپ مووی دیکھیں، آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی گزارش ہے۔ اس چینل کو ہمارا جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اور اس میں اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میج میک کے نام سے یہ چینل ہے، اور آپ کو اس میں مزید بتاؤں کہ جو آپ کو سبسکرائب کا ایک ریڈ نشان نظر آئے گا، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ ساتھ ہی پھر اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ جب آپ نے کلک کر لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک نشان بیل نما چیز نظر آئے گی، گھنٹی نما، اس کو بھی آپ نے کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد اس میں جا کے آل کو سلیکٹ کرنا تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرن، ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں جو بہت سبق آموز ہے، اور ایک عربی اخبار میں شائع ہوا تھا۔ ایک اچھی تحریر ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے شیئر کریں۔ ایک سعودی طالب علم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے جو حصول تعلیم کے لیے برطانیہ میں مقیم تھا۔ وہ طالب علم بیان کرتا ہے کہ مجھے ایک ایسی انگریز فیملی کے ساتھ ایک کمرہ کرائے پہ لے کر رہنے کا اتفاق ہوا جو ایک میاں بیوی اور ایک چھوٹے بچے پر مشتمل تھی۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی کسی کام سے باہر جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ گھر پر ہیں تو ہم اپنے بچے کو کچھ وقت کے لیے آپ کے پاس چھوڑ دیں۔ میرا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے حامی بھر لی۔ وہ بچہ، یہ بچوں میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ بچہ مجھ سے، یہ لڑکا کہہ رہا ہے، وہ بچہ مجھ سے کافی مانوس تھا۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر کچن میں گیا، اور تھوڑی دیر بعد مجھے کسی برتن کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی بچے کی چیخ سنائی دی۔ میں جلدی سے کچن میں گیا اور دیکھا کہ شیشے کے جس گلاس میں بچہ پانی پی رہا تھا وہ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ چکا تھا، اور بچہ ڈر کر اپنی جگہ سہما کھڑا تھا۔ میں نے بچے کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اور امی واپس آئیں تو ان سے کہنا کہ گلاس انکل سے ٹوٹ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگلے دن ایک گلاس لا کر کچن میں رکھ دوں گا۔ یہ ایک معمولی واقعہ میری نظر میں تھا اور میرے خیال میں پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ جلدی وہ دونوں میاں بیوی واپس آ گئے اور میں نے بچے کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت جب کچن میں گئی، اور یعنی اس بچے کی ماں، اور کچن میں اس نے ٹوٹا ہوا گلاس پایا تو بچے سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، کیسے ٹوٹ گیا؟ بچے نے اس کو وہی بتایا جو کہ میں اس کو سمجھا چکا تھا۔ اسی شام کو وہ بچہ میرے پاس بہت افسردہ حالت میں آیا اور مجھے کہا کہ انکل، میں نے امی کو سچ بتا دیا ہے کہ وہ گلاس آپ نے نہیں بلکہ میں نے توڑا ہے۔ اگلی صبح میں یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اس بچے کی ماں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے صبح بخیر کہا اور نہایت شائستگی سے میرا نام لے کر کہا کہ میں آپ کو ایک نفیس اور شریف آدمی سمجھتے ہیں، مگر آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دے کر
اپنا وقار خراب کر لیا ہے۔ ہم نے آج تک کسی بھی معمولی یا بڑی بات پر اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ اس کی ماں کہہ رہی ہے بچے کی، اس طالب علم سے، کہ ہم نے آج تک کسی بھی معمولی یا بڑی بات پر اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی اس کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے۔ لہذا ہم آپ کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ برائے مہربانی آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے لیے کسی دوسری رہائش کا بندوبست کر لیں۔ اب اس کہانی سے دیکھیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہم مومنین ایک لمحے کے توفق ایک لمحے کے لیے بھی اگر سوچیں کہ اور اپنا احتساب کریں کہ ہم میں سے تقریباً ہر بندہ صبح سے لے کر شام تک معمولی باتوں پر کتنی دفعہ جھوٹ بولتا ہے، اور کتنی دفعہ ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں، اور جس کی ہم ان کو کبھی کبھی ترغیب بھی دیتے ہیں، جس پر ہمیں کوئی ملال نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں ایک نارمل بات ہے، نارمل سی چیز ہے۔ نہیں، یہ نارمل چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا دین بھی کیا سکھاتا ہے، اور اسلام تو اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ پر انہوں نے اپنی تعلیمات میں زور دیا ہے، دیگر تعلیمات کے ساتھ ساتھ۔ لہذا اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت بھی ہے، اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور ہم اپنے کو اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ ہمارا اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ لہذا ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر حال میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔